اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی عزتوں سے نوازا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزتوں اور فضیلتوں کا تاج پہنا کر بھیجا، عزت اور مقام اور مرتبہ دیا، اور پھر فرمایا العزت للہ، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، وَلِرَسُولِهِ ہی اور اس کا رسول، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور عزتیں ساری ایمان والوں کے لیے۔ اب یہ جو انسان کو اسپیسیفک ایک عزت کا خاص مقام اور مرتبہ دیا، اس کی بے شمار وجوہات قرآن مقدس میں بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی، اور مفسرین کرام نے بھی لکھی ہیں۔ فرمایا کہ سب سے بڑا جو اعزاز جو انسان کو رب ذوالجلال نے عطا کیا، وہ 18,000 مخلوقات کو لفظ کن سے پیدا کیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس نے ساری مخلوقات کو لفظ کن سے پیدا کیا، لیکن ایک واحد انسان ہے، فرمایا اس کو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو رب ذوالجلال نے مخاطب کر کہا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ کس کو؟ لما خلقت بیدی، جس ہستی کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کے آگے تو نے میرے سامنے سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ تو یہ 18,000 مخلوقات میں ایک سب سے بڑا اعزاز یہ انسان کو ملا کہ اس کی شخصیت کو، اس کے جسم کو، اس کے وجود کو رب ذوالجلال نے اپنے دست مبارک کے مطابق جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق پیدا کیا۔ پھر 18,000 مخلوقات میں کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا، اور نیابت کس کو دی ہے؟ انسان کو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان کو یہ خلافت کا، اپنی نیابت کا جو خاص مقام اور مرتبہ وہ صرف حضرت انسان کو دیا۔ پھر تیسرا اعزاز، اللہ رب العزت نے انسان کو علم سے نوازا۔ علمہ آدم الاسماء کلہا، جب وہ سارے نام آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے، اس سے پہلے فرشتوں کے سامنے پیش کیے گئے، تو کسی ایک چیز کا بھی نام فرشتے نہ بتا سکے، اور وہ ساری چیزوں کے نام ون بائی ون آدم علیہ السلام بتاتے گئے۔ تو آدم علیہ السلام اور انسانیت کو رب ذوالجلال نے علم کے مقام سے نوازا کہ جو کچھ اس کو دیا جاتا ہے یہ اپنے ذہن میں محفوظ بھی کرتا ہے، یہ بیان بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ تو یہ شرف انسان کو 18,000 مخلوقات میں سے ملا ہے، اس کو علم سے نوازا، اور پھر اس علم کی وجہ سے مسجود ملائک بنا۔ پھر رب ذوالجلال نے اس کی جو شخصیت کے اندر جو اعتدال، حسن جو انسان کے اندر پیدا کیا وہ کسی اور کے اندر نہیں پایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے انسان کو بہترین، اس کی تخلیق کو بہت خوبصورت بنایا، اعتدال میں۔ اس کا چہرہ دیکھیں، آنکھیں دیکھیں، اس کے قد و قامت کو دیکھیں، ہر چیز کو رب ذوالجلال نے فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا اس صورت میں انسان کو وجود عطا کیا۔ یہ سب انسان کے اعزازات ہیں۔ پھر صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ہمیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجہ فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ. فرمایا کہ جب تمہاری آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو چہرے سے اجتناب کرو، چہرے پہ کسی کو نہ مارو. میں کیوں؟ فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام اور انسان کی جو شخصیت ہے اس کے چہرے کو بلا تشبیہ و بلا مثال اپنی شان کے مطابق اپنے چہرہ مبارک کے مطابق کیا. علی صورتہ، جو اس کی شان ہے اس کے مطابق جو انسان کا وجود ہے اور چہرہ ہے. اور میں خلق علی صورتہ، اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس کے چہرے کو بنایا، کبھی اس کے چہرے کے اوپر تماچا نہ مارا. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ. تو اس لیے انسان کی وہ جو تخلیق ہے، اس کی جو عزت کا تاج پہنایا، اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں، ریزن ہیں جس کی وجہ سے انسان کو یہ مقام، یہ مرتبہ، عزت کا تاج بنایا. پھر فرمایا جتنی مخلوقات ہیں آپ دیکھیں، کھانا کھاتے وقت ہر کوئی براہ راست اپنے منہ کو استعمال کرتا ہے یا پنجوں کے ساتھ کھاتے ہیں، لیکن انسان کو کیا مقام دیا؟ وہ اپنے ہاتھ سے کھانے کا انتخاب کرے گا، جو چیز پسند ہوگی وہ آپ اٹھائے گا، منہ میں ڈالے گا، دیکھے گا. یہ کسی اور کے لیے آپ دیکھیں، کسی اور کو یہ اعزاز نہیں بخشا. کھانے میں، پینے میں وہ خود مختار ہو کر اپنی مرضی کے ساتھ. آپ کسی بھی جانور کو دیکھ لیں، جو کچھ آپ اس کو دے دیں گے وہ لے لے گا، لیکن انسان کو کھانے میں اتنا مقام اور مرتبہ دیا کہ اپنے ہاتھ سے کھانے کا انتخاب کر کے اپنے منہ میں ڈالے. پھر فرمایا کہ جب انسان کو ان تمام شرف میں بے مثال بنایا، پھر فرمایا کہ آپ اب دیکھیں انسان کو کہ جتنی مخلوقات ہیں، کوئی رینگ کے چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی کس طرح چلتا ہے، لیکن انسان کے چلنے کا انداز دیکھیں آپ، بڑی عزت، احترام، مقام اور مرتبے کے ساتھ وہ چلے گا، اور اس قد و قامت کے ساتھ. اور باقی ساری مخلوقات کو دیکھ لیں، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں. اسی طرح اس کے بعد آپ دیکھیں 3 قوتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، قوت نشو و نما، قوت حواس اور شہوانیہ، اور قوت عقلیہ اور حکمیہ. کسی کے اندر بھی بیک وقت یہ تینوں قوتیں نہیں ہیں. نباتات ہیں، ان کے اندر نشو و نما کی قوت تو پائی جاتی ہے، نہ قوت حکمیہ ہے، نہ عقلیہ ہے، نہ شہوانیہ، ان کے اندر یہ قوتیں نہیں ہیں. جانوروں کے اندر قوت نشو و نما ہے، ان کے اندر قوت شہوانیہ ہے، لیکن قوت عقلیہ حکمیہ نہیں ہے. فرشتوں کے اندر قوت حکمیہ ہے، عقلیہ ہے، لیکن ان کے اندر نشو و نما نہیں ہے، ان کے اندر شہوانی نہیں ہے. یعنی وہ ساری قوتیں اگر مجتمع ایک انسان کے اندر ہیں تو وہ حضرت انسان ہے. ساری قوتیں، قوت نشو و نما بھی ہے، قوت حواس بھی ہے، قوت شہوانیہ بھی ہے، قوت عقلیہ بھی ہے، قوت حکمیہ بھی ہے. وہ ساری کی ساری قوتیں وہ انسان کے اندر بیک وقت پائی جاتی ہیں، کسی اور کے اندر نہیں. پھر فرمایا 4 چیزیں ہیں جس سے اس کائنات کا وجود بنا: مٹی، ہوا، پانی اور آگ. ان سب کو سخر لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کے سب چاروں کے چاروں عناصر کو انسان کی کمانڈنگ اتھارٹی کے اندر دے دیا ہے. ہوا انسان کی دست قدرت میں ہے، آگ انسان کے دست قدرت میں ہے، پانی انسان کے دست قدرت میں ہے، مٹی انسان کے دست قدرت میں ہے. یعنی ان سب چیزوں کو انسان کے تابع بنایا. یہ شان عظمت عطا فرمائی. تو فرمایا اللہ رب العزت نے انسان کو یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر انسان کو عزت کا وہ مقام عطا کیا کہ رب ذوالجلال کا قرب، فرشتوں کو جو قرب ملا وہ قرب ان کا
اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ انسان کو رب ذوالجلال نے وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کو مضبوط کرتے 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 ان اعلیٰ اور عرفہ مقامات پہ رب ذوالجلال نے انسان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ رب ذوالجلال کا قرب اور مقام پا سکتا ہے۔ محنت سے اکرمکم، سب سے بڑا عزت دار وہ ہے اللہ کے نزدیک اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اب یہ جو جتنے اعزازات انسان کو ملے ہیں، کیوں ملے ہیں؟ کہ انسان کو عزت دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں آپ کو عزیز مصر خرید کر لے گیا تو جا کے تو اس نے ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ، قرآن مقدس نے اس جملے کو من و عن بیان کر دیا۔ وقال الذی اشتراہ، جس وقت اس نے خریدا، من مصر سے، لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی، اس کو عزت دینا، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ اس کو عزت دینے سے آپ کو بڑا فائدہ ملے گا یا یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا۔ قرآن نے ایک نقطہ بیان کیا، آپ کسی کو بھی عزت دیں گے، یاد رکھیں وہ عزت دینا آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ عسیٰ ان ینفعنا، قدم قدم پر اس کو عزت دینے کی وجہ سے آپ کو مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، فائدہ ملے گا، دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا بھی فائدہ، کسی کو عزت دینے کی وجہ سے۔ اب عزت کا جو متضاد ہے، تعرف الاشیاء بازدادہا، اس کا جو متضاد ہے وہ ذلت ہے۔ اب آج کے اس دور میں چھوٹا سا معصوم بچہ ہے نا، معصوم بچہ، اس کو بھی آپ اگر مس ہینڈل کریں گے، اس کی تذلیل کریں گے، اس کے ساتھ مس بیہیو کریں گے، تو ایک معصوم سا بچہ ہے وہ بھی آپ کی کنٹرولنگ اتھارٹی سے باہر نکل جائے گا، وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب ذلت، کسی کے ساتھ مس بیہیو کرنے سے کیا نقصان ہے؟ نمبر 1، اس کے دل کے اندر آپ کا مقام اور مرتبہ فار ایور ختم ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے دل کے اندر جو ایک عناد، دشمنی، بغض، کینہ، وہ کس وجہ سے پیدا ہوا؟ کہ آپ نے اس کو مقام نہیں دیا، اس کو عزت نہیں دی، اور اس عزت نہ دینے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر نیگیٹو، جو انسان کے اندر ایک نیگیٹو اثرات پائے جاتے ہیں، وہ نیگیٹو جو اس کے اندر سیل ہیں وہ متحرک ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ آپ نے اس کو مقام نہیں دیا، عزت نہیں دی، احترام نہیں دیا، اس وجہ سے اس کے اندر وہ نیگیٹو سیل متحرک ہو گئے۔ اور اس کے اپوزٹ آپ کسی کو عزت دیں گے، مقام دیں گے، مرتبہ دیں گے، تو اس کے دل کے اندر جگہ بنے گی، ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گا، فار ایور جب کہیں جائے گا تذکرہ کرے گا کہ فلاں مقام پہ گیا تھا، انہوں نے بڑا مقام دیا، بڑی عزت دی، بڑا احترام دیا۔ تو قرآن مقدس نے فرمایا اکرمی، عزت دو، عسیٰ ان ینفعنا، یہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ وقت نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام اس علاقے کے لیے، مصر کے لیے، سب کے لیے کتنی بڑی فائدہ مند ہستی ثابت ہوئی قرآن کے اس فلسفے کے مطابق کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اب انسان کو جب آپ اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ڈیل نہیں کریں گے تو نتیجتاً جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، جو اس کی طرف سے آپ کو مفت کے فائدے ملنے تھے، وہ سارے کے سارے بلاک ہو گئے صرف عزت نہ دینے کی وجہ سے۔ وہی اگر اپنی زبان سے، کیوں ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا، من تواضع رفعہ اللہ،
اور جو بھی کسی کو عزت دے گا تو وہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ڈاؤن کرے گا، جھکے گا، تواضع اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، انکساری اختیار کرے گا، کسی کو عزت دیتے ہوئے میں من تواضع، جو جھک گیا رفعہ اللہ، اب اس کی بلندی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو بلند اللہ کرے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے عزت دی، اب اس کا اپنا مقام اور مرتبہ اللہ اس کو بلند کرے گا صرف اس کی عاجزی و انکساری کی وجہ سے، جو اس نے عاجزی و انکساری کا راستہ اختیار کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کہ انسان کے لیے اس کا جو شر اور اس کی سوچ اور اس کی یہی سب سے بڑی کم عقلی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے۔ بحسب امرئ من الشر، کہ اس کے اندر یہ جو برائی ہے، یہ جو خباثت ہے، یہ جو اس کے اندر عادت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے، فرمایا اس کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ انسان کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور یا اللہ صلحاء وہ اتنی اس معاملے میں احتیاط برتیں، فرماتے ہیں کہ جس طرح لقمہ حرام کا لقمہ اس سے اجتناب کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر بد اخلاقی کو وہ لقمہ حرام سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کے تہمت لگانا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، یعنی یہ جو بد اخلاقی ہے، فرمایا کہ وہ لقمہ حرام سے زیادہ اس کو اس سے درجہ دیتے ہیں کہ حرام کا لقمہ پیٹ کو 40 دن خراب کرے گا، بد اخلاقی آپ کی روح پر وہ اثرات مرتب کرے گی کہ شاید سال ہا سال وہ نحوست اندر سے نہ جائے جو بد اخلاقی کی وجہ سے پیدا ہو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مل مفلس، میرے صحابیوں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے لا لہو درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے، کنگال وہ ہے، کنگلا وہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اپنے نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے پہاڑ کے برابر نمازیں، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس کے سارے نامہ اعمال آسمان سے باتیں کرتے ہوں گے، لیکن ادھر سے ایک شخص کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ مولا فلاں مقام پر اس نے میری توہین کی تھی، رب ذوالجلال فرمائے گا سب سے بڑے اعمال اس کے لاؤ، حج لاؤ، اس کی توہین کی وجہ سے جو اس نے توہین کی ہے اس کے بدلے میں اس کا حج دیا جائے، وہ حج کا ثواب اس شخص کو دیا جائے گا جس کی توہین کی گئی تھی۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوگا، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، حکم ہوگا اس کے بڑے بڑے اعمال لاؤ، وہ سارے اعمال، حدیث پاک طویل ہے مختصر، حتیٰ کہ وہ سارے نیک اعمال جو زندگی بھر کرتا رہا اس کے اجور، اس کے ثواب وہ تقسیم کرتے 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 اس کی ساری نیکیاں ان مظلومین کو منتقل کر دی جائیں گی، ساری نیکیاں۔ اب بھی لمبی لائن ہے، جو لوگ کھڑے ہیں، مظلومین کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے فریاد کرنے والے کھڑے ہیں، رب ذوالجلال فرمائے گا اب ان کے گناہ، ان مظلومین کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے جاؤ۔
حتیٰ کہ آخری حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. اس کے ظلم، بربریت، ناانصافی اور اس کے لوگوں کے ساتھ تہمت لگانا، زیادتی کرنا، توہین کرنا، ان سارے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوگا. اور یا اللہ ہمیشہ اس چیز سے اجتناب کرتے ہیں، بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتے ہیں لیکن کسی کی توہین نہیں کرتے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک 10 سال آپ کی خدمت گزاری میں رہے. کتنے سال؟ 10 سال. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم 10 سال میں ایک بار بھی مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا نہیں ہے. 10 سال میں. ان الطباع مختلفۃ، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ آپ کے مزاج کے بالکل برابر ہو. کوئی گرم طبیعت کے، کوئی نرم طبیعت کے، کوئی محبت والے، کوئی غصے والے. لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو کرنا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا. کوئی بھی آئے، کیسی طبیعت والا آئے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے چہرہ عطر سے اس کو پیار ہی ملے گا، محبت ہی ملے گی. آپ نے کسی کو غصہ نہیں کیا. تو اس لیے میں کہ جرح الکلام شدید من جرح السہام، میں کہ جو زبان کا زخم ہے یہ شدید ترین زخم ہے. کس سے؟ تلوار کے زخم سے. تلوار کا زخم مندمل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو زبان سے کسی کے دل میں زخم لگ گیا وہ مندمل نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ اذیت، وہ تکلیف اس کے اوپر وارد ہوئی. حضرت ابو بکر واسطی بڑے ولی اللہ گزرے. فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ کے پاس سے گزر رہا تھا. کچھ دیر کے لیے میں باغ میں بیٹھ کے کچھ سوچ و بچار کر رہا تھا تو اچانک ایک پرندہ میرے سر پہ آیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا. میں نے اس پرندے کو پکڑا ہاتھ میں تو اتنے میں ایک اور پرندہ آ گیا. تو میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ اس کا بیٹا ہے یا جفت ہے یا مادہ ہے. اس نے بھی چلانا شروع کر دیا. اس کے چلانے کے باعث میں نے اس پرندے کو چھوڑ دیا. جب اس کو چھوڑا تو یہ مر چکا تھا جو میرے ہاتھ میں تھا. فرماتے ہیں یہ مر چکا تھا. تو بس اس کیفیت پہ اس دوسرے پرندے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ اس لمحے میرے اوپر روحانی طور پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی، پریشانی، ٹینشن، مایوسی، اور وہ چلتی رہی. سال گزر گیا وہ کیفیت ختم نہ ہو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. میں نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. 1 سال ہو گیا میں پریشانی سے، ٹینشن سے نہیں نکل رہا. روحانی طور پر میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، مجھے کوئی حل بتائیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پرندے کی چیخ و پکار آسمان تک گئی. اس نے شکایت کی اللہ کی بارگاہ میں. اب یہ مسئلہ اتنا جلدی حل ہونے والا نہیں ہے. حضرت ابوبکر واسطی فرماتے ہیں میرے گھر کے سامنے بلی نے بچے دیے تو میں ان کو دیکھتا تھا. ایک دن ایک سانپ آیا اور وہ بلی کے بچے کو منہ میں لے لیا. میں نے جھپٹ کے اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے اس سانپ کے منہ سے میں نے بچہ نکال کے بلی کے حوالے کیا. جب بلی کے حوالے کیا
تو پھر کیا ہوا؟ ماتے کہ اسی لمحے میری کیفیت کے اندر بتدریج سکون، اطمینان اور میرے اندر ایک خوشی کی کیفیات آنا شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے۔ میں نے اس کا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیفیت آج 1 سال کے بعد یہ کیفیت ختم ہوئی، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، اس بلی نے اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کی ہے، اس بلی نے اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کی ہے کہ اس کے حال پہ رحم کر دے۔ رب ذوالجلال نے اس بلی کے کلمات سن کر تیرے اندر وہ روحانی کیفیت کو دوبارہ پیدا کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں انسان کو جا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزتوں سے نوازا۔ کہاں انسان اور کہاں جانور؟ ہرے اولیاء اللہ، صلحاء، اتقیاء، وہ قدم قدم اس طرح پھونک کے رکھتے ہیں کہ زندگی میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے مقامات، ان کے مراتب فقط اس لیے بلند ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ان کا منشا، ان کا مقصد، ان کا مدعا، ان کی ساری زندگی کی تگ و دو اس بات پہ ہوتی ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ میں وہ مسلمان بن جاؤں میری زبان اور میری ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں اس مقام پہ آ جاؤں۔ المسلم فرمایا مسلمان صرف وہ ہے، الف لام کے ساتھ کہا من سالم المسلمون، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، معاشرے کو دیکھ لیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں۔ دوران طواف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کیا، بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا اے پتھروں کے بنے ہوئے گھر، میں تیرا طواف کر رہا ہوں، تیرے اندر کوئی گھمنڈ پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، تیرا مقام، تیری عزت میرے امت کے مرد مومن کے مقابلے میں۔ فرمایا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تجھ سے 1000 گنا زیادہ میری امت کا ایک مرد مومن ہے۔ اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کعبے سے زیادہ ہے۔ کوئی کعبے کی طرف تھوکے تو فوراً لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو۔ ارے انسان کی عزت پامال ہو جائے، انسان کی عزت کو تار تار کیا جائے، انسان کی عزت کو سر بازار نیلام کیا جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوچنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ کیا انسان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ماحول یہ ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ معافی عطا فرمائے، ارے 2 ٹکے کا برتن اگر بہو سے ٹوٹ جائے تو اس کی شخصیت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ تجھے سکھایا کیا ہے، تجھے بتایا کیا ہے، تجھے سلیقہ، یعنی اس کی عزت نفس کو پامال کیا جاتا ہے 2 ٹکے کے برتن کی خاطر۔ اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، 1000 برتن اس کے پاؤں پہ قربان ہیں۔ فخلقت بیدی، یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور ہم انسان کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، مقام نہیں رکھتے۔ دوستان محترم، اگر ہم جب تک اس لائن میں، اس میدان میں اپنے آپ کو 0 سے سٹارٹ کریں، 0 سے، گزشتہ راہ صلوات، آئندہ راہ احتیاط، اپنی شخصیت کو سیرت و کردار کے اعتبار سے ایسا بناؤ کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ کسی کو عزت دینی ہے اس لیے دو کہ رب ذوالجلال نے اس کو عزت کا مقام دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی شخص کسی کو عزت نہیں دیتا، اس کو مقام نہیں دیتا،
اس کو مرتبہ نہیں دیتا تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ عزت وہی دے گا جس کے اندر عزت ہوگی، وہی اسی کو مقام دے گا اور مرتبہ دے گا جو جس کو اس کے پاس خود عزت ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس خود عزت نہیں ہے، خود مقام نہیں ہے، تو وہ کسی کو عزت کیا دے گا؟ جس کے پاس جو نعمت ہوتی ہے وہ نعمت آگے دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کے اور احادیث مبارکہ کی اس روشنی میں آج ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، ہم ہر کسی کو عزت اور مقام دیں۔ جہاں نعرے لگتے ہیں ووٹ کو عزت دو، انسان کو عزت دو جس کو رب ذوالجلال نے عزت دی ہے۔ انسان کو، انسان مر رہا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، ووٹ کو عزت دو، انسان کو مقام دو، انسان کو مرتبہ دو، انسان کو عزت و احترام کا وہ مقام جو رب ذوالجلال نے دیا وہ انسان کو دو۔ پھر دیکھو رب ذوالجلال کا کرم کتنا شامل حال ہوتا ہے۔ العزت للہ، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، ولی رسول ہی اس کا رسول ہے، وللمؤمنین، اور ساری عزتیں مومنین کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دوسروں کا احترام چھوٹا ہے، فرمایا من لم، تاجدار کائنات نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جس نے چھوٹوں پہ شفقت نہ کی، بڑے کا احترام نہ کیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، میرے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، چھوٹوں کی شفقت، بڑوں کا احترام، بڑوں کو عزت، بڑوں کا مقام، بڑوں کا مرتبہ اس مطابق دو، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو روحانی اقدار ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، عزت و احترام کی اقدار ہیں، جب یہ اقدار ہر گھر کے اندر ہوں گی، ہر انسان کو عزت ملے گی، اس کو احترام ملے گا۔ دلوں کے اندر اس احترام کا فائدہ یہ ہوگا کہ روحانی مقامات طے کرنے والے ان کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ جب کسی کا دل نہیں دکھے گا تو دل سے دعا نکلے گی۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے تیز ترین دعا وہ ہے جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں کی جاتی ہے۔ اب آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے جس نے آپ کو خوش کیا ہے، اور جس نے آپ کو ذلیل کیا اس کے لیے دعا کریں گے؟ اسی کے لیے دعا کریں گے جس نے آپ کو عزت دی ہوگی، مقام دیا ہوگا، پیار کیا ہوگا، ادب کیا ہوگا، احترام دیا ہوگا، اخلاقی اقدار کا خیال رکھا ہوگا۔ آپ اس کے لیے سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے اس کے لیے دعا کریں گے مولا اس کے حال پہ رحم فرما۔ دل خوش ہوگا، دل سے دعا نکلتی ہے، دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تبھی ہوگا اس کا دل آپ سے خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا فرمائے۔